انسانوں کے اتہاس کا سب سے بڑا سفر، مسجد حرم سے لے کر مسجد اقصی، پھر 7 آسمانوں سے ہوتے ہوئے سیدھا اللہ تعالیٰ سے ملاقات، اسے ہی ہم الاسراء والمعراج کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا سفر مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سب سے مشکل اور سخت ٹائم میں پیش آیا۔ جیسے پہلے مکہ کے کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے سب سے قریب لوگ حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات، پھر طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پتھروں سے مارا گیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے خون سے بھر گئے، اور تو اور مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناگرکتا بھی ختم کر دی گئی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کسی اور کی پناہ میں رہ رہے تھے، اللہ نے اسی سب سے مشکل ٹائم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کے اتہاس کی سب سے بڑی سیر کرائی، 7 آسمانوں کی سیر۔ یہ 7 آسمانوں کا سفر نبوت کے 11ویں سال میں ہوا، اور یہ سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ 7 آسمانوں کے سفر سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بہت سخت زندگی گزار رہے تھے، لیکن اس سفر کے ڈائریکٹ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی، جہاں ایک نئی ریاست کے لیڈر اور بادشاہ کے طور پر ان کی زندگی بالکل بدل گئی۔ ایک دن مکہ میں آدھی رات کو جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر مکہ سے جیروسلم یعنی بیت المقدس کی طرف لے گئے۔ یہ براق نام برق سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے روشنی، اور ہو سکتا ہے کہ اس کا یہ نام اس کی لائٹننگ سپیڈ کی وجہ سے اس کو ملا ہو۔ بیت المقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے پیغمبروں کی امامت کی، اور وہاں سے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ پہلے آسمان کا دروازہ ان کے لیے کھولا گیا، اور یہ دروازہ ہمارے دروازوں جیسا نہیں تھا۔ پہلے آسمان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ ان کے سیدھے طرف جنت کے لوگ اور ان کے بائیں طرف جہنم میں لوگ تھے۔ آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان، اور دنیا کے سارے انسان انہی کی اولاد ہے، اور آدم علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 25 بار آیا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں ان کی ملاقات عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام ایک دوسرے کے دور کے بھائی تھے، جنہیں کرسچینٹی میں جیزس اور جان دا باپٹسٹ کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں پیغمبر آج سے 2000 سال پہلے رومن ایمپائر کے اسٹیٹ فلسطین میں پیدا ہوئے، اور ان دونوں بھائیوں کی زندگی بہت ہی مشکل حالت میں گزری۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ایک ظالم حکمران نے شہید کر دیا، اور ان کی شہادت کو آج بھی لوگ کربلا میں امام حسین کی شہادت سے کمپیئر کرتے ہیں۔ ان کے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہونے والا تھا، لیکن اللہ نے آخری وقت انہیں دنیا سے زندہ آسمانوں میں اٹھا لیا۔ قرآن میں یحییٰ علیہ السلام کا ذکر 5 بار ہوا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر 25 بار ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں ان کی ملاقات یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ یوسف علیہ السلام آج سے تقریباً 3600 سال پہلے فلسطین میں پیدا ہوئے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کیسے وہاں سے ایجپٹ، جو اس زمانے کا سپر پاور تھا، اس کے پرائم منسٹر مطلب بادشاہ کے بعد سب سے طاقتور وزیر بنے۔ یہ ایسے تھا کہ آج کوئی یونائٹڈ کنگڈم کا پرائم منسٹر بنے۔ یوسف علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 27 بار ہوا ہے، اور یہ اکیلے پیغمبر ہے جن کی ڈیٹیلز قرآن میں بائبل سے بھی زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ چوتھے آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں ان کی ملاقات ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ ادریس علیہ السلام دنیا کے پہلے انسانوں میں سے تھے۔ آدم علیہ السلام اور شیس علیہ السلام کے بعد ادریس علیہ السلام کو انسانوں کا تیسرا نبی مانا جاتا ہے، اور دنیا میں سب سے پہلے ظلم کے خلاف جہاد انہوں نے ہی کیا تھا۔
ادریس علیہ السلام کو دنیا کا پہلا سائنٹسٹ بھی سمجھا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے پہلی بار دنیا میں پین یعنی قلم کا استعمال کیا تھا۔ پہلی بار آسمان میں سٹارز اور پلانٹ کی موومنٹ کو آبزرو کر کے انسانوں کی زندگی آسان بنائی تھی۔ ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 2 بار ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5ویں آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام پیغمبر بنے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے اللہ، میرے بھائی ہارون کو بھی میرے مشن میں شامل کر۔ تو اس طرح ہارون علیہ السلام بھی پیغمبر بنے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو صرف اس لیے ہی نہیں چنا کہ وہ ان کے بھائی تھے، بلکہ اس لیے چنا کیونکہ ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کے سب سے بڑے علماء میں سے ایک تھے۔ موسیٰ علیہ السلام بچپن سے فرعون کے گھر میں پلے بڑے تھے، جس کی وجہ سے انہیں بنی اسرائیل کی کتابوں اور اسکرپچر کا اتنا گیان نہیں تھا، تو انہیں ایک ایسے انسان کی ضرورت تھی جس کے پاس ان ساری چیزوں کا گیان ہو، اور وہ تھے ہارون علیہ السلام۔ اور آج تک یہودیوں میں سب سے زیادہ اسکالرز ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، جس کی وجہ سے ہارون علیہ السلام کی اولاد کو یہودیوں میں ایک اسپیشل سٹیٹس حاصل ہے، جس طرح اسلام میں سیدوں کو حاصل ہے۔ ہارون علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 20 بار ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ایک ایسے پیغمبر سے ہوئی جن کا ذکر قرآن میں سب سے زیادہ کیا گیا، 136 بار، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی کہانی کو آج تک دنیا کی سب سے زیادہ دلچسپ اور حیران کن کہانی سمجھا جاتا ہے، اور آج بھی کتابوں، کامکس اور تو اور ہالی ووڈ کی سب سے بڑی فلم موسیٰ علیہ السلام کی کہانی سے کہیں نہ کہیں جڑی ہوتی ہے۔ دوستو، ہوتا یہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام مصر کے پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے اپنے 11 بھائیوں کو بھی ایجپٹ میں بسایا اور کافی جنریشنز تک وہ ادھر ہی رہے، اور دھیرے دھیرے وہ ایجپٹ کے سب سے طاقتور اور امیر بنے۔ لیکن یہ دیکھ کر مصر کے لوگ ان سے ڈرنے لگے اور انہوں نے بنی اسرائیل پر ظلم کرنا شروع کیا اور آخر سارے یہودیوں کو غلام بنا دیا، اور بنی اسرائیل مصر والوں کے 400 سال تک غلام رہے، جس میں انہوں نے ان پر بہت ظلم کیے۔ آخر 400 سال بعد موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نکال دیا۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں اور آخری آسمان پہنچے، جہاں پر ان کی ملاقات ان کے گریٹ گریٹ گرینڈ فادر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ پچھلے ہزاروں سالوں سے دنیا کے سب سے بڑے ریلیجنز ابراہیمک ریلیجن رہے ہیں، اور آج بھی دنیا کی 60% آبادی انہی ابراہیمک دھرموں کو فالو کرتی ہے، اور ہر دن 5 وقت کی نمازوں میں مسلمان ابراہیم علیہ السلام کے لیے خاص دعا کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المعمور دکھایا گیا، جس کا ہر دن 70,000 نئے فرشتے طواف کرتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا آخری حد ہے، مخلوق کوئی اس سے آگے نہیں جا سکتی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت تھی، اسی لیے وہ جبرائیل علیہ السلام کو چھوڑ کر اکیلے آگے بڑھے اور اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں صحابہ نے پوچھا کہ کیا آپ نے اندر اللہ کو دیکھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کیسے دیکھتا، وہاں نور لائٹ کا پردہ تھا۔ یہاں اس اتنے عظیم سفر کا اصلی مقصد ظاہر ہوا۔ یہاں اسلام کا سب سے بڑا حکم مسلمانوں پر فرض ہوا۔ نماز جو پچھلے 1400 سالوں سے پورے دنیا کے کونے کونے میں ادا ہو رہی ہے، اس سے پہلے نماز فرض نہیں ہوئی، کیونکہ مکہ میں مسجد بنانا امپاسبل تھا۔ لیکن آسمانوں کے سفر کے بعد مسلمانوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور وہاں اسلام کی پہلی مسجد بنائی، اور اسی نماز کی وجہ سے مدینہ میں ایک ایسی ڈسپلن اور مضبوط کمیونٹی بنی جس نے آگے جا کے کچھ ہی سالوں میں رومن اور پرشین امپائر، 2 بڑی سپر پاورز کو فتح کر لیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم
50 نمازیں ان پر فرض ہوئی۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے، ان کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ کی امت 50 نمازیں کبھی بھی ادا نہیں کر سکتی، تو آپ اللہ کے دربار میں واپس جائیں اور ان سے اسے کم کرنے کی ریکویسٹ کریں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے اور اللہ سے ریکویسٹ کی، جس پر اللہ نے نمازیں 50 سے کم کر کے 40 کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ 40 نمازیں بھی امپاسبل ہیں، واپس جا کر اللہ سے ریکویسٹ کرے کہ 40 سے بھی کم کرے، اور اس طرح تھوڑا آنا جانا چلتا رہا اور آخر نماز 5 پر فکس ہوئی۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کی امت 5 نماز بھی دن میں ادا نہیں کر سکتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے بعد اللہ سے نمازیں اور کم کرنے میں مجھے شرم آتی ہے، میں 5 نمازوں پر راضی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر میں جنت، دوزخ اور گنہگار لوگوں کی سزائیں سب دکھائی گئی۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یروشلم یعنی واپس بیت المقدس پہنچے اور وہاں سے واپس مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں انہیں ایک قافلہ دکھا جن کا ایک اونٹ ان سے بھاگ گیا تھا۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ پہنچے تو مکہ والے سارے سو رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ سارا کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی رات میں کیا تھا۔ اب یہ کیسے پاسبل ہے؟ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق ٹائم از ناٹ ایبسولوٹ، جس کا مطلب ہے کہ اگر ایک شخص تیز موو ہو رہا ہے اور دوسرا اپنی جگہ پر کھڑا ہے تو یہ دونوں ٹائم کو بالکل ڈیفرنٹ محسوس کریں گے، اور اگر کوئی لائٹ کی سپیڈ کے قریب ٹریول کرے، سفر کرے، تو اس کے لیے ٹائم بہت ہی سلولی پاس ہوگا۔ اور جیسے ہم نے آپ کو بتایا، براق کا نام ہی اس کی لائٹننگ سپیڈ کی وجہ سے رکھا گیا ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ رات بہت لمبی تھی اور باقی ساروں کے لیے یہ ایک نارمل رات تھی۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس پہنچے، ان کو پتا تھا کہ اگر وہ یہ ساری باتیں مکہ والوں کو بتائیں گے تو مکہ والے ان کا بہت مذاق اڑائیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساروں کو کلیئرلی کمپلیٹ سٹوری سنا دی، جس کی وجہ سے مکہ والوں نے ان کا بہت مذاق اڑایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کے بارے میں کویشچن پوچھنے لگے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کبھی گئے ہی نہیں۔ لیکن اسی ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میموری کو اور سٹرونگ کرنے کے لیے اللہ نے بیت المقدس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، اسی طرح جس طرح آپ اس ٹائم یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کے بارے میں پوچھتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہر بات کا جواب دیتے رہے، جس سے وہ سارے بالکل شاک ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس قافلے کا بھی بتایا جس کا اونٹ بھاگ گیا تھا، اور اس کی تھوڑی ہی دیر بعد وہ قافلہ بھی پہنچ گیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ سچ ہے، جس سے مکہ والے اور بھی زیادہ شاک ہو گئے۔ لیکن یہ ایسا واقعہ ہے کہ جسے آج بھی اور اس زمانے میں بھی ماننا بہت ہی مشکل تھا، جس کی وجہ سے کچھ کمزور ایمان والے مسلمان بھی اسلام سے پھر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی تھی، انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی۔ لیکن جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو یقیناً بالکل سچ بات ہوگی، جس پر ان کا نام اس دن سے ابو بکر صدیق پڑا۔ یہ سفر کوئی معمولی سفر نہیں تھا، بلکہ اس نے اسلام کے سخت دن ختم کر کے اسلام کے عروج کے دن شروع کیے، اور اس سے اگلے ہی سال مدینہ سے 72 لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بادشاہ اور لیڈر کے طور پر مکہ سے مدینہ کی طرف لے جانے کے لیے آئے۔ دوستو، اگر آپ کو سائنس کے حوالے سے اس ویڈیو کا پورا پروف چاہیے تو کل کی ویڈیو آپ ضرور دیکھنا، کیونکہ کل ہم ایک ایسی ویڈیو بنائیں گے جو معراج کے سفر اور سائنس پر ڈیپینڈ ہوگی، یعنی معراج کا سفر اور سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ یعنی ہم آپ کو کل کے ویڈیو میں بتائیں گے کہ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق معراج کا سفر کیسے بالکل بھی صحیح ثابت ہوتا ہے۔ تو ہم آپ کو کل کی ویڈیو میں
पूरी डिटेल के साथ बताएंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कल का वीडियो देखने के लिए आज ही हमारे चैनल नूरे हदीस को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबा दें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।